ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نعمت اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ عائشہ بنت صدیق ماں مومنہ دی، عائشہ بنت صدیق ماں مومنہ دی، اچھی شان جدی قرآن دے وچ ویکھو سورہ نور فرقان اندر نازل ہوئی ہے آپ دی شان دے وچ، تاجدار مدینہ دا سبز گنبد، اما عائشہ دے ہے او مکان دے وچ، اما عائشہ دے حجرے جیا شان غازی، ملیا کسے نو نہیں جہان دے وچ۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء
سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں، اج دے اس جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ العزیز ام المومنین محبوبہ محبوب خدا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی سیرت پاک دے حوالے نال چند گزارشات جناب دے گوش گزار کرانگا۔ اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور توانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے، چونکہ وقت انتہائی قلیل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوے تے جانے دا ارادہ فرمایا۔ غزوے دا نام سی غزوہ بنی مستلق، غزوہ بنی مستلق، میم صاد طا لام اور قاف، دو نقطیہ کاف، بنی مستلق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ سی، آپ جدو کسی سفر تے جان لگ دے سن تو آپ اپنی ازواج دے نام دا کرہ پاندے سن، جنہوں اسی کہنے پرچیاں پانا، وہ نام لکھ کے تو نبی پاک علیہ السلام اٹھا دے سن، جدہ نام نکلیا اس زوجانو نال لے جاندے سن۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیہ نے اس غزوے تے جان واسطے جدو حضور علیہ السلام نے کرہ پایا نا، فرمانیہ نے ایک میرا نام نکلیا تے دوسرا حضرت ام سلمہ دا نام نکلیا۔ آپ فرمانیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے صحابہ نو چلے گئے، غزوہ تے تشریف لے گئے، جنگ کی تھی، اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ فرمانیہ نے غزوے تو جدو واپس جدو اسی آئے نا، فرمانیہ نے واپسی آ رہے ساتھ رستے دے اندر ایک مقام تے آکے پڑاؤ کیتا، قافلہ رک گیا۔ توجہ ہے زاریاں دی بھائی، توجہ نہ سننا در۔ فرمانیہ نے ایک جگہ تے آکے پڑاؤ کیتا، رک گئے رات۔ فرمانیہ نے اس جگہ تے سا جدو پڑاؤ کیتا، تھوڑی دیر واسطے آقا کریم علیہ السلام نے آرام فرمایا۔ فرمانیہ نے شام دا ٹائم سی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم نے حکم فرمایا کہ جا کے اعلان کرو کہ بھئی تیاری کرو، ہن جانا ہے مدینے والے، تیاری کر لو۔ فرمانیہ نے اے جانے تو کچھ ٹائم پہلے اعلان کیتا جاندہ سی تاکہ کسی رفع حاجت واسطے جانا ہے تو چلا جائے، ہو کے فارغ ہو کے آ جائے، یا کوئی اور سامان وغیرہ بکھرے ہے تو وہ اکٹھا کر لوے تو تیاری کر لوے۔ آپ فرمانیہ نے جدو پیغام سنیا، فرمانیہ نے میں رفع حاجت واسطے گئی۔ فرمانیہ نے جدو واپس آئی نا، فرمانیہ نے انج کر کے میں اپنے سینے تے ہاتھ ماریا، فرمانیہ نے میں سینے تے جدو ہاتھ ماریا نا تو میں دیکھا جڑا میرے گلے وچ ہار سی نا، فرمانیہ نے ہار کوئی نہیں۔ میں بڑی پریشان ہوئی کہ میرا ہار رہ گیا کدھرے۔ فرمانیہ نے ذہن وچ خیال آیا، اے میں جڑی روایت پڑھ رہے ہیں اے بخاری شریف تو پڑھ رہے ہیں، کدھے چو انشاءاللہ اج تے حوالہ دی میں اج کسر کڑ دینی ہے پورے 2 سالاں دی انشاءاللہ حوالہ جات اتنے کو انشاءاللہ۔ توجہ، اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں جدو میں اپنے سینے تے ہاتھ ماریا دیکھیا ہو ہار ہی کوئی نہیں تو میں پریشان ہوئی۔ پھر میرے ذہن وچ خیال آیا کہ جتھے میں رفع حاجت واسطے گئی سن یقیناً اوتھے ہی کدھر ڈگیا ہونا۔ فرماندیاں نے میں واپس اس مقام تے آئی تو جے آ کے دیکھا تو واقعی ہار اوتھے پیا سی۔ فرماندیاں نے ہار اٹھایا، اپنے گلے چھپا لیا۔ فرماندیاں نے جدو میں ہار لے کے واپس اس مقام تے آئی نا، ویکھیا قافلہ جا چکیا سی، قافلہ اتھو روانہ ہو چکیا سی۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں بڑی پریشان ہوئی کہ بھئی قافلہ جا چکیا ہن میں کی کراں۔
قافلے دے پیچھے دوڑا؟ فرماندیاں نے میں کہے بھی مناسب نہیں، ہاں انج کرنی ہے میں ایتھے ہی بہ جانی ہاں تو یقیناً سرکار کسے غلام نو بھیجن گے تو مینوں لے جائے۔ اور یہ بڑی طویل حدیث ہے، بخاری شریف وچ، مسلم شریف وچ، دیگر حدیث دیاں کتاباں اور سیرت دیاں، تفسیر دیاں، تاریخ دیاں کتاباں اور سیرت دیاں کتاباں۔ آپ فرماندیاں نے میں جڑی سواری دے اتے بہندی ہوندی سا نا، توجہ نہ سنیا جے جملے ذرا، فرماندیاں نے او سواری دے اتے رکھیا جاندہ سی ہودج، کجاوا جنہوں کہندے ہیں۔ فرماندیاں نے اس کچاوے دے وچ میں او کجاوا تھلے ہوندہ سی تو میں او دے وچ بہ جاندی سا تو 4 خادم اٹھا کے اس کجاوے نو اونٹ دے اتے رکھ دیندے سا۔ فرماندیاں نے چونکہ میرا وزن بھی اتنا نہیں سی، بوجھ بھی اتنا نہیں سی، فرماندیاں نے انہوں نے اٹھا کے سواری دے اتے رکھ دینا۔ فرماندیاں لیکن جدوں میں پیچھے رہی نا او دے رہنے دی وجہ ایسی، ایک تے میں پیچھے رہ گئی، دوسرا انہوں نے محسوس ہی نہیں ہویا کیونکہ میرا وزن اتنا نہیں سی۔ انہوں نے یہی سی کہ اماں جی وچ بیٹھیاں نے، انہوں نے اٹھا کے کجاوا اونٹ دے اتے رکھ دیتا، سواری ٹر پئی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں اتھے بہ گئی چادر لے کے، آپ فرماندیاں نے جدوں میں بیٹھی نا قافلہ چلا گیا، میں اتھے بیٹھی ہیں، فرماندیاں نے بیٹھے ہیں چونکہ رات سی، فرماندیاں نے مینوں نیند آ گئی، فرماندیاں نے اتھے ہی میں سو گئی۔ فرماندیاں نے صبح دا جدو ٹائم ہویا نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی جنہ دا نام حضرت سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی ڈیوٹی ایسی کہ آپ قافلے تو پیچھے رہندے سن کہ اگر قافلے والے دا کوئی سامان یا کوئی چیز پیچھے ڈگ پیندی سی نا تے انہاں دی ڈیوٹی سی او اٹھا کے واپس لے آندے سن۔ فرماندیاں نے میں ستی پئی ہاں تے صبح دا ٹائم سی، صبح دا حضرت صفوان آ گئے، انہاں جدو دیکھیا بھئی لگدا کوئی بندہ ایتھے ستا پیا ہے، فرماندیاں نے او قریب آئے، انہاں آ کے جدو مینوں ویکھیا نا، فرماندیاں نے انہاں ویکھ کے تے استرجا پڑھیا، استرجا کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے جدو استرجا پڑھیا نا، آپ فرماندیاں نے انہوں دی آواز سن کے تے میری آنکھ کھل گئی، فرماندیاں جلدی نال میں چہرے تے نقاب کیتا، فرماندیاں نے انہوں نے استرجا پڑھن تو علاوہ میرے نال ہور گل ہی کوئی نہیں کیتی۔ توجہ ہے سارے دی؟ اے تمہیدی گلاں نے اس دیاں تے بس اگوں پھر ویکھو ہوندا کی۔ فرماندیاں نے انہوں نے کوئی گل نہ کیتی، سواری لے آ کے میرے قریب بٹھا دیتی۔ فرماندیاں نے جدو سواری آ کے میرے قریب بیٹھی نا، فرماندیاں نے میں سواری دے اتے بہ گئی، حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اونٹنی دی مہارہ اپنے موڑے تے رکھی لے کے آپ چل پے۔ فرماندیاں نے چل دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جتھے قافلہ رکیا سی نا اتھے آ کے مل گیا۔ فرماندیاں نے دوپہر دا ٹائم سی جدو اتھے آئے۔ تفسیر قرطبی دے اندر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، فرماندے نے جس ٹائم اسی اتھے پہنچے نا، حضرت عائشہ فرمانی جس ٹائم اسی اتھے پہنچے دوپہر دا ٹائم سی، جا کے اسی رک گئے، میں حضور دی بارگاہ میں چلی گئی تے اس ٹائم رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، منافقین دا سردار، منافقان دا سردار، رئیس المنافقین، اس بے ایمان نے جڑا جملہ بولیا اور تفسیر قرطبی امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل فرمایا۔ امام قرطبی فرماندے نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے جڑا جملہ بولیا ادھر توجہ دے نال سماعت کرنا۔ عبداللہ ابن ابی بول کے آکھن لگا معاذ اللہ استغفر اللہ، جڑا اس بے ایمان نے جملہ بولیا، آندہ مسلمانوں ات تواڈے نبی دی بیوی آئی جے، اے نہ اے دے کولو محفوظ اے رہی ہے تے نہ او اے دے کولو محفوظ رہے۔ اللہ یعظ باللہ، حضرت عائشہ صدیقہ دے بارے اس بے ایمان نے ایک جملہ بولیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے منو نہیں پتا بھی بار کیڑی گل ہوئی یا کی ہوئی۔ فرمانیاں نے قافلہ تھوڑی دیر تو بعد آقا کریم نے حکم فرمایا چلو بھائی مدینہ شریف بن۔ فرمانیاں نے مدینہ شریف چاہ گئے۔ فرمانیاں نے تھکاوٹ دی وجہ تو منو بخار ہو گیا،
ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، 15 دن، 25 دن، 27 دن، 28 دن، 29 دن، 30 دن فرماندیاں نے پورا ایک مہینہ میں بخار رہا، پورا ایک مہینہ فرماندیاں نے اس مہینے وچ مدینے دیاں گلیاں وچ لوگ منافقین میرے بارے کی گلاں کر دے رہے فرماندیاں نے مینوں کوئی پتہ نہیں، مینوں نہیں پتہ کہ کی گلاں ہو رہی ہیں۔ فرماندیاں نے منافقین نے ایسیاں گلاں کیتیاں تے کئی سدھے سادے مسلماناں نوں بھی ورگلا لیا، مسلماناں نوں بھی ورگلا لیا، انہاں نوں بھی اپنے نال ملا لیا کہ ویکھو عائشہ صدیقہ دا کردار معاذ اللہ کیسا ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ صفوان دے نال معاذ اللہ بری ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے پورا ایک مہینہ یہ گلاں گردش کر دیاں رہیاں پر مینوں نہیں سی پتا۔ فرماندیاں نے جدوں ایک مہینہ گزر گیا نا، توجہ ہے نا سارے دی بھائی، توجہ رکھنا ذرا توجہ، فرماندیاں نے ایک مہینہ پورا گزر گیا۔ فرماندیاں نے ایک دن شام دا ٹائم ہویا تو میں حضور دی ایک صحابیہ سنا جنہ دا نام سی حضرت ام مستہ، میم سین طا عین مستہ، حضور علیہ السلام دی ایک صحابیہ۔ فرماندیاں نے او میرے گھر وچ آئیاں تے میں انہاں نوں نال لے کے نا رفع حاجت واسطے مدینے شریف تو باہر، ادوں لیٹریناں دا رواج نہیں سی گھراں دے اندر، فرماندیاں نے مدینہ شریف تو میں باہر چلی گئی۔ فرماندیاں نے جدوں میں رفع حاجت تو واپس آ رہی سن تے ام مستہ میرے نال سن۔ فرماندیاں نے ام مستہ دی چادر پیر دے وچ پھس گئی تے ام مستہ زمین تے ڈگ پئی، تو جدوں او زمین تے ڈگی نا تے ام مستہ نے ایک جملہ بولیا، او کہن لگیاں مستہ ہلاک ہووے، اے مستہ انہاں دے بیٹے دا نام سی، اپنے بیٹے نو بد دعا دے کے کہنی یعنی مستہ ہلاک ہو جائے۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدوں ام مستہ نے اپنے پتر مستہ نو اے بد دعا دیتی نا تو میں کیا اے ام مستہ کیا نہیں پئی اپنے پتر نو بد دعا دین رہی ہلاکت دی، نہ انج نہیں گل چنگی، کیونکہ مستہ تے اے بدری صحابی ہے تو بدری صحابی نو بد دعا دے رہی۔ فرماندیاں نے جدوں میں جملہ بولیا نا تے حضور دی صحابیہ ام مستہ بول کے آکھن لگیاں عائشہ کڈی بھولی ہے تو، او تینوں پتہ نہیں تیرے بارے وچ کیڑیاں گلاں کردا پیا۔ اما جی فرماندیاں نے میں حیران ہو گئی، میں کیا ام مستہ کی گل کردا تیرا پتر؟ فرماندیاں نے انہیں میں ساری گل سنائی کہ تواڈے بارے وچ اے گلاں کیتیاں جا رہی ہیں۔ اما جی عائشہ صدیقہ ہن توجہ نہ سوچ، اے 1450 سال بعد اج کسے دی شریف بیٹی دے اوتے انج دا الزام لگ جائے تے اس بیٹی نو تے جگہ نہیں لبدی کہ کیڑی جگہ تے میں زمین تے دھنس جاواں تے پھر مومنہ دی ماں، مومنہ دی ماں اما جی عائشہ صدیقہ، اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدوں ام مستہ نے مینوں یہ گل دسی ہے میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی۔ فرماندیاں نے میں بڑی حیران پریشان نظر آسمان وال اٹھا کے کہنی پروردگار عالم یا اللہ اے لوگ کیسیاں میرے بارے گلاں پہ کر دے رہے۔ فرماندیاں نے میں اپنے گھر وچ آئیاں آ کے میں حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اگر تسی اجازت دیو کہ میں اپنے باپ ابو بکر صدیق دے گھر جانا چاہنی ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے عائشہ چلی جا۔ فرماندیاں نے میں حضور کو اجازت لے کے جدوں اپنے باپ ابو بکر صدیق دے گھر بھی چاہیوں۔ فرماندیاں نے میری والدہ میری ماں جنہ دا نام جناب ام رومان ہے۔ ام رومان کون ام رومان ہے؟ جدے متعلق تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سرہو ان ینظر الی امرأۃ من الحور العین فلینظر الی ام رومان۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں اگر کسے بندے نے دنیا دی اندر جنتی حور یعنی حور العین موٹی اکھاں والی جس حور ویکھنا ہووے جس جنتی حور العین نو ویکھنا ہووے ابو بکر صدیق دی بیوی تے عائشہ دی ماں ام رومان نو ویکھ لوے۔
حضرت ام رومان ویڑے وچ بیٹھیاں ہوئیاں سن فرماندیاں نے میں آ کے اپنی ماں نو آکھیا اماں جی اے میں کی گل سن کے آئی ہاں اے لوگ میرے بارے وچ کیسیاں گلاں پہ کر دے نے فرماندیاں نے میری ماں نے جدو گل سنی آ کے میرے سر دے اوتے شفقت دا ہاتھ رکھیا ہے ہاتھ رکھ کے کہندی ہے بیٹی فکر نہ کر غم نہ کر اللہ مہربانی فرمائے گا اے بیٹی اے جدیاں سوکنا اتنیاں زیادہ ہون کہ جڑی حسین و جمیل بھی ہوئے اے لوگوں دے بارے انج دی بکواسات کر دئی رہندے نے اے بیٹی فکر نہ کر سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے اے میں ماں دا اتنا جملہ سنیا ہے کہ میری اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے فرمانیاں نے میں رون لگ پئی اے میرے باپ ابو بکر صدیق مکان دی چھت تے بہ کے قرآن دی تلاوت پہ کر دے سن فرمانیاں نے جدو میرا رونا میرے باپ ابو بکر صدیق سنیا ہے آپ ہی مکان کو تھلے تشریف لے آئے آپ ہی فرمان لگے بیٹی صبر کر اماں جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے اے میری رات ساری روندیاں گزر گئی ہے آپ فرمانیاں نے میری رات روندیاں گزر گئی اور اماں جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے ساری رات میری اکھاں وچ نیندر آئی ہوئی نہیں ساری رات روندیاں میری گزر دی پئی ہے میں کہنی ہے یا اللہ لوگ میرے بارے دی اندر کیسی غلط گلاں پہ کر دینے اور گرامی قدر حضرات ادھر اماں جی عائشہ صدیقہ دی ایک کیفیت ہے ادھر میرے نبی نے اپنے غلام سیدنا عمر بن خطاب نو بلایا فرمایا اے عمر جی آقا ہن بڑا تسی سنیا ہے گا یار لوکاں دے کولوں وی واقعہ افق پر لوگ غلط انداز دے نال بیان کر دینے سن اج تینوں حدیث قرآن تفسیر دے حوالے نال عرض کرنا چاہنا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اے لوگ میری بیوی عائشہ دے بارے اندر ایسی گفتگو کر دے پہنے دس عمر تو میری بیوی دے بارے وچ کیڑا خیال رکھنا ہوں توجہ حضور نے فرمایا اے عمر دس میری زوجہ عائشہ دے بارے وچ کی کہنا چاہنا ہے حضرت عمر بن خطاب عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے عمر ایک گل کہندا ہے لِأَنَّ اللَّهَ عَصَمَكَ مِنْ وَقُوعِ الذُّبَابِ عَلَى جِلْدِكَ عرض کر دینے سونے عمر بن خطاب کہنا چاہتا ہے سونے آج تک تھوڑے جسم تے کدی گندی مکھی نہیں بیٹھی سونے آج تک تھوڑے جسم تے کدی گندی مکھی نہیں بیٹھی کیوں وجہ اے وے کہ او مکھی نجاست تو اٹھ کے آندی ہے سونے آج تک تھوڑے جسم تے کدی مکھی نہیں بیٹھی کہ سونے عمر کہنا چاہتا ہے جیڑا رب تو ہاڑے جسم تے گندی مکھی بینا گوارا نہیں کردہ تو ہاڑے بستر تے گندی بیوی کی میں برداشت کر سکدا میری سرکار علیہ السلام نے جدو عمر بن خطاب دا جملہ سنیا ہے حضور مسکرا پہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے عمر ایک دن گزریا ہے دوسرے دن میری سرکار نے اپنے یار عثمان غنی نو بلا لیا فرمایا عثمان لوگ میری زوجہ دے بارے وچ اے چیمگوئیاں کر دے پہنے اے گلہ کر دینے اے عثمان تو دس تیرا میری زوجہ دے بارے وچ کی خیال ہے حضرت عثمان عرض کر دینے سونیا ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض لئلا یدو انسان قدمہی علی ذالک الذل عرض کر دینے سونیا تو ہاڑے رب نے تو ہاڑے جسم دا سایہ نہیں رکھیا تو ہاڑے رب نے تو ہاڑے جسم دا سایہ نہیں رکھیا کیوں نہیں رکھیا اس واسطے کہ متے کسے انسان دا قدم تو ہاڑے سائے اتے نہ آ جائے سونیا جیڑا رب تو ہاڑے جسم دے سائے دا ہی نہ خیال پیا کردہ ہے سونیا تو ہاڑی زوجہ دا کنہ خیال رکھیا ہوئے گا میرے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے دن مولا علی نو بلایا
مولا علی شیر خدا نو بلایا فرمایا علی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور حکم ہوئے فرمایا میرے غلام علی لوگ میری زوجہ عائشہ دے بارے وچ اے گلاں پہ کر دینے اے علی دس تو میری بیوی عائشہ دے بارے وچ کی کہنا چاہنا ہے سیدنا جبریل حضرت مولا علی عرض کر دینے سونیا اللہ جپالا تو ہاڈا غلام علی اے کہندا ہے ان جبرائیل اخبرکا ان علانا لیکا کذرن و امرکا بی اخراج النال ان رجلکا عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تو ہاڈی نالین اتے ایک وری کوئی نجاست لگی تھوڑی جی گلی وچ چل دیاں تو ہاڈی نالین اتے تھوڑی جی نجاست لگی سی اسے ٹائم جبریل آ کے عرض کیتی سی سونیا اللہ پہ فرماندا ہے سونیا اس نالین نو نجاست لگی ہے کہ تہاڈی شان دے خلاف ہے کہ تہاڈے جسم نہ لگی ہوے نالین تے نالین نہ لگی ہوے نجاست اللہ نو پسند نہیں سونیا اللہ پہ کہندا جلدی نال ان نالین اتار دیو علی دا عقیدہ ہے جیڑا رب تہاڈے نالین تے نال نجاست برداشت نہیں کردا تہاڈے بستر تے گندی بیوی کیویں برداشت کردا ہائے ہائے سونیا جیڑا رب تہاڈے جسم دے نال لگنے والی نالین اس نالین نال لگنے والی نجاست نو پسند نہیں کردا تے تہاڈے بستر تے ناپاک بیوی کیویں برداشت کر سکدا ہے حضور علی دا عقیدہ ہے تہاڈی بیوی صاف ہے پاک ہے طیبہ تے طاہرہ ہے محبت نہ بولیے ادھر ایک باری سبحان اللہ توجہ ہے سارے ہیں دی اجے گل مکی نہیں اجے گل لگے ہوئے بولیے ادھر پیار نہ سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی جنہ دا نام سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر وچ گئے جا کے اپنی بیوی نو کہندے نے اکرمایا لیے کچھ گلاں سنیاں نہیں جی سرکار میں سننی پئیاں آپ نے فرمایا اے دس کیا جیڑی تومت عائشہ تے لوگ لگا رہے نے میں تیرے تو پوچھنا وا کیا ایک کم تو کر سکنی ہے کیا ایک کم تو کر سکنی ہے حضرت ابو ایوب انصاری دی زوجہ بولیاں آندیاں نے جناب اللہ دی پناہ توبہ توبہ میں کدی بھی ایک کام نہیں کر سکتی حضرت ابو ایوب انصاری نے جدو اپنی زوجہ دا جملہ سنے فرمایا پھر خیال کرنا تو ابو ایوب انصاری دی بیوی ہے تے ایڈا کھٹیا کام نہیں کر سکتی او عائشہ بنت صدیق نبی دی زوجہ ہے او تے نبی دی زوجہ ہے کہ میں ایک کام کر سکتی ہے میری سرکار نے اس تو اگلے دن اپنی پاک بیوی حضرت سیدہ حفصہ نو بلایا فرمایا حفصہ دس عائشہ دے بارے وچ کی کہنی ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب دی لخت جگرہ عرض کر دیا نے سونے عائشہ دے نال منو بھی بڑا عرصہ ہو گیا وقت گزار دیا سرکار عائشہ دے اندر میں ایک رتی برابر بھی ویل نہیں ویکھیا سرکار تھوڑی بیوی عائشہ پاک دے صاحب ہے میری سرکار نے اپنی زوجہ حضرت سیدہ زینب بنت جحش نو بلایا فرمایا اے زینب دس تیرا کی خیال ہے تے اماں جی زینب بنت جحش عرض کر دیا نے حضور آقا میں تھوڑی بیوی عائشہ دے اندر نیکی تو علاوہ کچھ نہیں ویکھیا آقا نیکی تو علاوہ میں کچھ بھی بولی حضرہ نیکی تو علاوہ سارے بار والے بھی بولو حضرہ عائشہ نیکی تو علاوہ ہو رہا کچھ نہیں ویکھیا اچھا ہن توجہ رکھنا بھائی اجے وہی نہیں اتری اجے وہی ہن اونا بیلیاں نو میں دعوت عشق و عمل دینا چاہنا جڑے ممبر تے بیٹھ کے بکواس کر دینے 40 دن تک وہی نہیں اتری تے نبی نو پتہ ہی نہیں لگا میری بیوی کیویں دی ہے میں کیا اکھاں کھول بخاری پڑھدا پیا واں ہجے وہی نہیں اتری محبت نہ بولو یارو سبحان اللہ سارے فلم ہاتھ دوے بلند کر کے بولو ذرا سبحان اللہ ہجے وہی نہیں اتری
میری سرکار نے صحابہ نال گل کی تھی، صحابیات نال گل کی تھی، گل کرنے تو بعد میرے آقا مسجد نبی وچ آ گئے۔ کتھے آئے؟ سارے بولو کتھے آئے؟ پھر بولو ذرا کتھے آئے؟ مسجد نبی شریف دے اندر۔ اے جڑی میں تقریر آج کرنے آنا، میں اس ساری تقریر پوری جتنی بھی ہے جیڑی جیڑی کتاب دے اندر آج میں ایکو باری سارے حوالے دے دینے لا پوریاں لبدا رہی کتاباں کتھے کتھے تے کیڑے کیڑے صفحے دینے۔ اے جو نہیں یارو محبت نال ہاتھ بلند کر کے ایک باری سبحان اللہ کو جڑی گفتگو کردہ پیاواں پوری حضرت عائشہ صدیقہ دا اے موضوع پوری تقریر سب تو پہلے اللہ دا قرآن ہے، سورہ نور ہے، اس تو بعد تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 459، تفسیر مدارک التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 491، تفسیر خادن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 285، تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 81، تفسیر قرطبی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 368، تفسیر بغوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 303، تفسیر سمرکندی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 403، صفوت التفاسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312، تفسیر روح المعانی لکھن والے سید محمود علوسی البغدادی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 178، تفسیر الکشاف لکھن والے امام زمخشری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 222، تفسیر روح البیان جلد صفحہ نمبر 155 پارہ نمبر 18، خزائن العرفان تفسیر صفحہ نمبر 632، تفسیر مظہری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 366، تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 297، تفسیر معارف القرآن لکھن والا دیوبندی بیلی انہیں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 364، تفسیر ملا علی کاری لکھن والے علامہ ملا علی کاری رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 449، تفسیر مدری جلد 6 صفحہ نمبر 567، حاشیۃ الساوی علی تفسیر الجلالین اس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 134، تفسیر بیضاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117، تفسیر صراط الجنان پارہ 18، سورہ النور اسباب النزول تفسیر سورہ النور دی اس بعد تفسیر جواہر القرآن پارہ نمبر 18، تفسیر سورہ نور، تفسیر ابن عباس لکھن والے عبداللہ ابن عباس الرئیس المفسرین پارہ نمبر 18، تفسیر سورہ النور دی اس بعد الکوثر فی تفسیر القرآن لکھن والا شیعہ دا مولوی جدا نام محسن علی نقی ہے، اس نے اس نو 18واں پارہ سورہ نور دی تفسیر اندر نقل فرمایا، تفسیر سادی پارہ نمبر 18، تفسیر سورہ النور، تفسیر جلالین لکھن والے امام جلال الدین سیوطی جلد صفحہ نمبر 295، تبیان القرآن تبیان القرآن پارہ نمبر 18، تفسیر بیان القرآن لکھن والا مولوی اشرف علی تھانوی پارہ نمبر 18، تفسیر سورہ النور القرآن الکریم اجڑا سعودیہ تو قرآن لے کے ہوندے نے چھوٹا جا اس دی اندر صفحہ نمبر 966، تفسیر حسینی قادری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72، اے 3 قرآن پاک دیاں تفسیراں اس تو اگے آپ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 697، اے صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287، اے جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 227، کنز الامال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 418، مسند ابو یعلا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 299، مسند امام احمد ابن حنبل جلد صفحہ نمبر 40، اس تو بعد مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 378، مسند حمیدی صفحہ نمبر 136، موجم الاوسط جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 474، مشکات المصابی صفحہ نمبر 573، الموجم الصغیر صفحہ نمبر 172، فیض القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 231،
الحسنہ المقاصد الحسنہ آخر تے بولی جدو میں 100 کو حوالہ پورا کر لیں دے اگلی گل پھر کری تے المقاصد الحسنہ لکھن والے امام سخاوی صفحہ نمبر 253 عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 387 مرآت المناجی شرح مشکات المصابی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 497 ایتے حدیث دیاں کتاباں نے آہن ذرا کتب تواریخ دا مطالعہ کر تاریخ تبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277 تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107 البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 131 اس کے بعد وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329 تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 299 الریاض النظرہ فی مناقب اسرا مبصرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیبہ آبادی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 تاریخ کامل ابن عشیر دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ 131 اس کے بعد اعتصام تاریخ دیاں کتاباں آہن سیرت دیاں کتاباں دا مطالعہ کر طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 894 نزہت المجالس جلد 2 صفحہ 392 سیرت ابن حشام جلد نمبر 2 صفحہ 201 دلائل النبوہ لکھن والے امام بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340 ضیاء النبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 646 الروض العنف امام سہیلی دی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 60 سیرت حلبیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317 سیرت النبویہ قاضی دہلان مکی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 629 معارج النبوت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 217 فضان عائشہ صفحہ نمبر 40 مدارج النبوت جلد 2 صفحہ 203 امین کعبہ صفحہ 366 الرحیق المختوم لکھن والا وہابیہ دا مولوی صفی الرحمن مبارک پوری انہیں اسنو صفحہ نمبر 452 تے مختصر سیرت الرسول لکھن والا محمد بن عبد الوہاب نجدی صفحہ نمبر 205 رحمت للعالمین لکھن والا غیر مقلدین دا مولوی قاضی سلیمان منصور پوری انہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122 مواہب اللدنیہ امام کستلانی دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236 سیرت رسول عربی صفحہ نمبر 606 انوار المحمدیہ لکھن والے امام نبھانی صفحہ نمبر 200 استلغابہ جلد 3 صفحہ 882 الاسابہ جلد 2 صفحہ نمبر 575 حلیت الاولیاء جلد 2 صفحہ 81 السارم المسلول علی شاتم الرسول لکھن والے گرامی قدر حضرات صفحہ نمبر 68 جامع الموجدات صفحہ 239 فضان فاروق اعظم جلد 1 صفحہ نمبر 686 عدالت الخفا عن خلافت الخلفاء لکھن والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جلد 2 صفحہ نمبر 180 نور الابصار لکھن والے علامہ شیخ مومن شبلنجی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124 مجمع الفضائل لکھن والا مناقب شہر ابن اشوب لکھن والا اہل تشیدہ مولوی ہے صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77 حضرت عائشہ کی 100 قصے وہابیہ دا مولوی صفحہ نمبر 15 سیرت عائشہ اد سید سلیمان ندوی امہات المومنین ڈاکٹر محمد طاہر صفحہ نمبر 55 فیضان امہات المومنین صفحہ نمبر 85 تواریخ حبیب الہ صفحہ نمبر 86 عیون الحکایات صفحہ نمبر 361 جلد 1 الحاوی للفتاوی لکھن والے امام جلال الدین سیوطی صفحہ نمبر 670 خصائص کبرا جلد 1 صفحہ نمبر 481 99 کتابہ دا حوالہ پیش کرنے ہوا چوکیاں گلنا نہیں بس اکو گل کرنا آئینہ سنیا نل پہ کے تو بھی یا رسول اللہ دے نعرے ماریا کر جس رب نے مصطفیٰ نوے نیا سانا لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حاضری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت حضرت علامہ طیب چیز
اللہ اکبر. میرے کریم آقا علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لے کے آئے. ممبر تے بیٹھے میرے نبی. حضور نے جڑا جملہ بولیا بخاری پہ پڑھنا. میں تے آنا ہونا بخاری پڑھ بندے دا پتر بن کے ساری پڑھ. ادھی پڑھ دے ادھا چھڑ دے انج نہیں. بخاری پڑھ مگر ساری پڑھ. بخاری شریف دے الفاظ نے جدو حضور ممبر تے بیٹھے تے ممبر تے بیٹھ کے پیر ناصر با چشتی صاحب جڑا جملہ میری سرکار بولیا حجے وحی خداوندی دا نزول نہیں ہویا. حضور دے وحی آنے تو پہلے دی گل ہے. بخاری پڑھ آقا ممبر تے بیٹھ کے فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا. فرمایا لوگو اللہ دی عزت دی قسم ہے میں اپنی بیوی عائشہ دی اندر صرف خیر ہی خیر پیا ویکھنا. اپنی زوجہ دے اندر فرمایا فواللہ اللہ دی قسم ہے ما علمت علی اہلی الا خیرا. فرمایا اللہ دی قسم ہے میں اپنے اہل وچ اپنے گھر والیاں وچ خیر تو علاوہ اور کچھ نہیں ویکھدا. میری بیوی پاک تے صاف ہے. جے پتہ سی تے نبی پاک بولے کیوں نہ. میں کیا سرکار بولے نے تو ویکھے ہی نہیں. جی پہلے حضور 40 دن پریشان رہے اماں جی روندیاں رہیاں. حضور کیوں نہیں بولے. میں کیا بولے نے تو پڑھے ہی نہ تو ساڈا کی قصور ہے. محدث اعظم دے آستانے تے چلنا تینوں اوتھے پڑھائیے حدیث تے تینوں پتہ لگے بخاری چ کی لکھیا امام بخاری نے. زندہ باد. حضور نے ممبر تے بیٹھ کے فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا او کما قال. فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے میں اپنی زوجہ دی اندر خیر تو علاوہ اور کچھ نہیں ویکھدا پیا. حضور جدو اتنی گل کیتی ہے بھائی عابد صاحب حضور دی محفل وچوں حضور دے صحابی حضرت سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تلوار انج کڈیے باہر عرض کر دینے سونیا اس بے ایمان دا نا دسو جڑا تہاڈی زوجہ دے بارے چ جملے غلط بولدا ہے. آقا اجازت دیو نا دسو میں اودی ہنے دھون لا کے رکھ چھڑنا وا. حضور منو اجازت دے دیو. آقا کریم علیہ السلام دے غلامو اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میری رات روندیاں گزر گئی وقت روندیاں میرا گزردا پیا ہے. فرماندیاں نے پھر ایسا ہویا نبی کریم علیہ السلام صحابہ نو خطبہ دے کے حضور میرے گھر وچ تشریف لے آئے. آقا کریم نے آ کے فرمایا میرے کول بیٹھ کے حضور نے فرمایا عائشہ اگر تو بری ہے تے ان قریب اللہ تیری برات نازل فرمائے گا. ان قریب اللہ تیری برات نازل فرمائے گا. عائشہ تو کوئی صفائی دینا چاہنی ہے تے دے دے. اما جی عائشہ صدیقہ کہنیاں نے میں عرض کیتی آقا اگر میں کہاں کہ میں ایک کام نہیں کیتا اینا منافقہ پھر بھی میری گل نو نہیں مننا. آقا میں چوکھیاں گلاں تے نہیں کر دی بس اوہی جملہ کہاں گی جڑا جملہ جناب یوسف دے باپ حضرت یعقوب نے فرمایا سی. آپ نے فرمایا سی فصبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. سرکار اور کچھ نہیں کہیں دی بس اوہی جملہ بولاں گی جڑا جملہ جناب یعقوب علیہ السلام نے بولیا سی. فرمایا نے میں اپنے باپ والوں ویکھ کے ایک نظر باپ والوں تکیا ہے تے میں کہ ابا جی تسی کوئی گل کرو. ابو بکر صدیق کہندے نے بیٹی عائشہ میں کی کہاں. آپ اپنی والدہ نو کہندیاں نے اماں جان تسی کچھ بولو. والدہ کہندیاں نے بیٹا میں کی بولاں. حضرت عائشہ فرماندیاں نے پھر میں آکھیا فصبر الجمیل واللہ المستعان
استعانوا علی ما تصفون. فرمایا ہجے اتنا جملہ میں بولے یہ حضور کول بیٹھے سن ساڑھے وچوں کوئی بندہ اٹھ کے ہجے پرا نہیں سی گیا. فرمایا نے سردیاں دے دن سن کہ میں اچانک ویکھیا کیے نبی پاک نے اس پیشانی دے اتے پسینے دے قطرات انج چمک دے نے جویں موتی چمکن دے نے. فرمایا نے انج پسینے دے قطرے چمکن لگ پے جویں موتی چمک دے نے. فرمایا نے حضور تے وحی دا نزول ہون لگ پیا. فرمایا نے جدو حضور تے وحی دا نزول ہویا ہے حضور جدو وحی دا نزول ہو چکیا ہے حضور نے میرے والوں ویکھیا. فرمایا ابشری یا عائشہ اے عائشہ تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تیری برات دے اندر قرآن دیاں 18 آیتاں نازل فرما چھڑیاں. فرمایا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قرآن دی تلاوت کی تھی. جے تسی ذوق نہ سبحان اللہ آکھو تو میں قرآن پڑھنا چاہنا. جیڑا قرآن اللہ کریم نے اماں جی عائشہ صدیقہ دی برات اچ نازل فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم. اللہ کریم نے فرمایا محبوب بے شک جنہاں نے جھوٹی تہمت لائی ہے فرمایا سونیا او ایک گروہ ہے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ہن سننا قرآن دا جملہ اللہ فرماندا ہے اللہ تحسبوه شرا لکم. سونیا اس اپنی بیوی نو اپنے واسطے بریاں خیال نہ کرو بل ہوا خیر لکم. سونے اے پوری نہیں اے بہتر ہے بل ہوا خیر لکم بلکہ سونے اے بہتر ہے لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم. کہ سونے جس اس سازش وچ جنہ حصہ لیا ہے اونیوں نو صدا ملے گی. والذی تولی کبرہ منہم. کہ سونے جن نے حصہ زیادہ لیا ہے او دے واسطے صدا بھی زیادہ ہے. لہو عذاب عظیم. اچھا ایک جملہ اور میں عرض کرنا چاہنا. علامہ سیوطی نے لکھیا جدو حضور نے حضرت عمر نو بلایا عمر دس کی کہنا ہے. حضرت عمر نے سن دیا سار سب تو پہلا جڑا جملہ بولیا حضرت عمر عرض کر دینے سونیا سبحانکا ھذا بہتان عظیم. اللہ دی شان ہے اللہ دی ذات پاک ہے. ھذا بہتان عظیم. سونے اے بڑا بڑا بہتان ہے. جیڑا جملہ حضرت عمر نے بولیا جیڑا جملہ حضرت عمر بولیا حضرت عمر دا جملہ اللہ نو ایڈا پسند آیا جدو محبوب دی بیوی دی برات نازل کیتی ہے تے او جملہ بھی نقل فرمایا. اللہ فرمایا ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك ھذا بہتان عظیم. گرامی قدر حضرات اللہ رب العالمین نے 18 آیات قرآن پاک دیا نازل فرمائیاں. اگے سننا ذرا. اچھا اللہ تعالیٰ عائشہ صدیقہ دی برات نازل کردیاں ذکر کردیاں نا اللہ کریم 26ویں نمبر آیت دے ہوتے اللہ کریم ارشاد فرماندہ ہے اس سورت دی 26ویں آیت. اللہ فرماندہ ہے میرے نبی دی ذات تے اعتراض کرنے والے ہو میرے نبی دی بیوی تے اعتراض کرنے والے ہو سن لو الخبیثات للخبیثین. جملہ توجہ نہ سنا ہے جو قرآن لا فرمایا
آندے پہ ہو عائشہ نپاک ماداللہ بری ہے؟ فرمایا سن لو الخبیثات للخبیثین، فرمایا خبیث عورتاں واسطے مرد بھی خبیث ہوندے نے، والخبیثون للخبیثات، تے خبیث مرداں واسطے عورتاں بھی خبیث نے، والطیبات للطیبین، تے پاک بیبیاں واسطے بندے بھی پاک اللہ رکھے نے، والطیبون للطیبات، تے فرمایا پاک بندیاں واسطے اللہ نے بیبیاں بھی پاک رکھیاں نے، فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ حضور دی بیوی دے بارے جڑیاں گلاں پہ کر دے ہو نا، فرمایا میرے محبوب دی پاک بیوی انہاں گلاں تو بری ہے جڑیاں تسی بکواسات کر دے پہ ہو۔ فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، فرمایا اللہ رب العالمین نے انہاں واسطے رزق رکھے ہویا ہے اور انہاں واسطے مغفرت بھی رکھی ہوئی ہے۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں ہر ایک مومن کی ہے ماں عائشہ جھٹلا نہیں سکتے۔ جملہ آرام نہ سن لو پھر انہوں پڑھیا جناب، ہر ایک مومن کی ہے ماں عائشہ جھٹلا نہیں سکتے۔ بھئی یہ دا انکار نہیں، سارے مومنہ دی ماں عائشہ، سارے مومنہ دی، سارے بولو سارے مومنہ دی، پھر بولو ذرا سارے مومنہ دی، سارے نہیں بولے سارے بولو سارے مومنہ دی، جدہ جدہ عقیدہ ہے او میرے نال مل کے آکے ہر ایک مومن کی ہے ماں عائشہ جھٹلا نہیں سکتے، ہر ایک مومن کی ہے ماں عائشہ جھٹلا، برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت جا نہیں سکتے، ہر ایک مومن کی ہے ماں عائشہ جھٹلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی قدر حضرات، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او پاک دامن بی بی ہے جدی شان وچ اللہ نے قرآن دیاں 18 آیتاں نازل فرما چھڑیاں۔ کنی آیتاں بھائی سارے بولیے کتنی آیتاں؟ 18۔ ہن سننا ذرا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے، حضرت عائشہ پاک فرمانیاں نے جس دن میری واری ہوندی سی نا حضور میرے گھر آندے سن، فرماندے نے مدینے دے لوگ انتظار کر دے سن کہ حضور جس دن عائشہ صدیقہ دے گھر جان گے نا اسی تحفہ بھی اودن کر لانگے۔ توجہ ہے سارے اللہ آپ فرمانیے نے لوگ انتظار کر دے سن کہ جدن عائشہ صدیقہ دے گھر حضور رہنا ہے نا، جدن حضور عائشہ دے گھر آنا، کیونکہ آپ دی کافی ازواج سن تو آپ ایک ایک رات ایک زوجہ دے گھر گزار دے سن۔ فرمانیاں نے جس دن میری واری ہوندی سی نا حضور میرے گھر رہنا ہوندا سی، مدینے دے لوگ انتظار کر دے سن کہ جس دن حضور عائشہ دے گھر جان گے نا اسی تحفہ اودن کر لانگے۔ گل بڑی وڈی ہے، تسی میرا خیال غور ہی نہیں کیتا ہے دے وال۔ ادھی وجہ کی ہے کیونکہ حضور دی محبوبہ بیوی سی، محبوبہ محبوب خدا سن۔ فرمانیاں نے لوکاں نے کہنا بھئی جدن عائشہ دے گھر حضور جان گے نا اسی تحفہ اودن پیش کران۔ یہ تو بھی پتہ لگا تحفے دینا صحابہ دی سنت ہے، تحفے دینا تے ناراض نہ ہو تے گل کہاں جڑے تسی علماء نو تحفے دیندے نا عید والے دن یا 7ویں رات تک انتظار کر دے کہ 7ویں رات ہوے گی تے پھر مولوی صاحب نو تحفہ دیاں گے، اے اپنی روٹین چینج کرو۔
ماشاءاللہ دور دراز علاقیاں جو بھی جمعہ پڑھنے واسطے دوست تشریف لے کے اپنی روٹین چینج کرو. وہ دی وجہ دیکھو عالم دین دے بھی بچے ہیں کہ نہیں, وہ دے ماں باپ بہن بھائی وہ دے بھی ہیں, وہ دا بھی دل کردا ہے میں اپنے بچیاں نو اچھے کپڑے لے کے دیاں. تے جے تسی اودی خدمت ہی 7ویں رات تے کرو تو کپڑے کیڑے ٹائم لے کے آئے گا, وہ بچیاں واسطے چیزاں کس ٹائم لے کے آئے گا. تے پھر جے لے ہی آوے تے کوئی درزی نہیں پھڑ دے, وہ آندے بھائی جی ہن کل دا تے پرسوں دا دیہاڑا رہ گیا ساڈے کول لگے ہی رش بڑا ہے. اس واسطے مہربانی کر کے تحفے دین والی روٹین چینج کرو. آ جڑے ہن دن نے انہاں دناں چ دیو. اچھا بڑے ہن تین جے جویں سارے تکاف بہ گئے ہیں. اللہ اکبر. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے لوگ انتظار کردے سن کہ جدن عائشہ دی واری آئے اسی ادن تحفے دیاں گے. فرماندیاں نے ازواج مطہرات نے نا ساریاں نے حضرت ام سلمہ نو کیا اے ام سلمہ حضور نو جا کے عرض کرو کہ مدینے دے لوکاں نو آکھنا وی عائشہ دی واری دا انتظار نہ کریا کرو, میں جتھے بھی ہوواں تحفہ کر لیا کرو. حضرت ام سلمہ نو کیا باقی ازواج نے حضور نو کہو جا کے کہ میں جتھے بھی ہوواں نا تحفے اوتھے کل چھڑا کرو. حضرت ام سلمہ آئیاں حضور کول. اللہ اکبر. سننا ذرا حدیث پاک, بخاری شریف دی حدیث ہے, ترمذی دیگر حدیث دی کتابات. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدو ام سلمہ حضور دی بارگاہ چاہیاں آ کے عرض کر دیاں نے آقا حضور تسی مدینے دے لوگاں نو کہہ دیو عائشہ دے باری دا انتظار نہ کریا کرو, میں جس بیوی دے گھر وچ ہوواں تحفہ اوتھے ہی مینوں پہنچا دیا کرو. حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے جدو میں عرض کی تھی حضور نے میری گل سن کے اپنا چہرہ پھیر لیا, چہرہ ہی دوجے پاسے کر لیا. تھوڑی دیر تو بعد حضور نے پھر چہرہ ادھر کیتا ہے. ام سلمہ کہہ دیا نے میں دوسری مرتبہ پھر عرض کی تھی حضور نے پھر چہرہ دوجے پاسے کر لیا. تھوڑی دیر تو بعد حضور نے پھر چہرہ میرے ول کیتا تے میں تیسری مرتبہ بھی جدو عرض کیتا تے آقا کریم نے فرمایا قال لا تؤذونی فی عائشہ فإنہ ما انزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأۃ ملکن غیرہا. فرمایا عائشہ دے بارے وچ مینوں تکلیف نہ دیا کرو. فرمایا عائشہ میری بیوی ہووے جدے بستر چ میں لیٹیا ہونا وحی دا نزول بھی ہو جاندا. فرمایا کسے بیوی دے بستر چ میں لیٹیا ہاں تے وحی نہیں آندی ماں سوائے عائشہ صدیقہ دے. فرمایا لا تؤذونی فی عائشہ, فرمایا عائشہ دے بارے چ مینوں تکلیف نہ دیو فإنہ ما انزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأۃ منکن غیرہا. فرمایا میرے تے وحی دا نزول کدی کسے زوجہ دے بستر وچ نہیں ہویا, ہاں جدو میں عائشہ دے بستر چ لیٹیا ہونا تے وحی دا نزول اوتھے بھی میرے تے ہو جاتا ہے. ایک دن حضرت عائشہ فرماندیاں نے انہاں بیویاں رل کے نا حضرت فاطمہ نو کیا فاطمہ تو حضور نو جا کے کہہ تو تے حضور دی لاڈلی بیٹی ہے تے ساڑے بارے جذرا گل کر رہے ہیں اس حوالے نال. حضرت فاطمہ تو زہرہ حضور دے کول آئیاں. حضرت عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام اور میں اسی ایک بستر تے لیٹے ہوئے سن. فرماندیاں بیٹھے سرکار علیہ السلام. حضرت فاطمہ آ گئی تے آ کے عرض کر دیا نے حضور منو ام سلمہ تے زینب وغیرہ وغیرہ باقیاں نے بھیجیا تے آ گل آکھی ہے کہ حضور نو کہو تسی انج فرما دیو مدینے دے لوکاں نو. تے میرے کریم نبی نے اپنی بیٹی دا جملہ سن کے نہ تے فرمایا بیٹی فاطمہ اے دس کیا تو او دے نال پیار نہیں کر دی جدے نال تیرا باپ محمد پیار کر دا؟ کیا تو او دے نال پیار نہیں کر دی جدے نال تیرا باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر دے؟ جی حضور کرنی ہے. فرمایا پتہ ہی ہے کون ہے؟ جی حضور کون ہے؟ فرمایا وہ عائشہ بنت صدیق ہے, وہ عائشہ بنت صدیق ہے. پھر میں کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا, سب تو ہیں مومن
ہیں آپ ام المومنین۔ حضرات گرامی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عظمت شان والی حضور علیہ السلام دی مبارک زوجہ نے، تو اللہ پاک دی بارگاہ جدو ہے اللہ انہاں دی محبت سانو نصیب فرمائے